حضور باہر نکل آئیں تو حضور اتنا خوش ہوتے ہیں کہ حضور باہر نکل آئیں، لیکن باہر اتنے نہیں آتے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی زائرین مدینہ پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی، واجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اس کے لیے ذرا میں ٹھہر کے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے وہاں جا کے 40 نمازیں پڑھی ہیں تو شفاعت واجب ہوگی؟ کیا آپ نے ادھر کوئی 10 دیگیں چڑھائی ہیں آپ کی شفاعت واجب ہو گئی ہے؟ شفاعت کیوں واجب ہو رہی ہے؟ اور دیکھو کتنی لطف کی بات ہے، جس کی شفاعت واجب ہے اس کا ایمان بھی واجب ہے، یعنی اس نے ایمان پہ مرنا ہے، کیونکہ یہ جو شفاعت ہے یہ شفاعت عامہ نہیں ہے، یہ شفاعت کبریٰ نہیں ہے۔ شفاعت کبریٰ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یعنی یہ وہ شفاعت ہے جس میں ہر بے ایمان کی بھی حضور سفارش کریں گے، کافر کی بھی کریں گے، مجزئی کی بھی کریں گے، ہر لعنتی کی بھی کریں گے۔ کہ وہ کون سی سفارش ہے؟ جب عذاب اتنا ان پہ وارد ہوگا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ پاک فیصلہ فرمائیں اور ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں۔ اس میں جو تاخیر ہے وہ بڑی سخت ہے کہ لوگ عذاب میں جانا پسند کریں گے، اس میں کفار بھی ہے، اللہ کے محبوب سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کی سفارش قبول کرتے ہوئے ہر کافر پہ بھی یہ کرم فرما دے گا کہ پھر اعمال نامہ تولنا شروع ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، لیکن یہ جو سفارش ہے یہ مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے ایمان کی حالت میں آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو دیکھا ہے تو حضور نے یہ فرما دیا تو جتنا بھی گناہ گار ہے، رب نے مجھے یہ شرف دیا ہے، مجھے یہ عزت، یہ مقام دیا ہے کہ جو ہمارے روزے پہ ایمان کی حالت میں آ جاتا ہے ہم اسے گارنٹی دے دیتے ہیں کہ تم مرو گے بھی ایمان پہ، اور قیامت کے دن ہم تمہاری خاص سفارش فرمائیں گے اور اس سے گناہوں کی معافی ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ گئے ہیں قبر کے اوپر، روزہ پاس کے پاس گئے ہیں، تو آپ کے لیے سفارش واجب ہو رہی ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے سر کی آنکھ سے آمینہ کے لال کو دیکھا ہے، جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں کی ہیں، حضور پہ جانے دی ہیں، حضور کو دیکھا ہے؟ تم تو چند لمحے کے لیے جاؤ تو تمہارا ایمان سلامت ہے اور تمہارے لیے خاص سفارش ہے۔ تو جو آمینہ کے لال کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، تاجدار صداقت ہیں اور سیدنا فاروق اعظم ہے، بتاؤ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہر گھڑی کرم ہے، ہر گھڑی فضل ہے، جب بھی رحمت برستی ہے اور کوئی ایسا وقت نہیں برس نہ رہی ہو جو رسول اللہ پہ برس رہی ہے، آپ کے تھرو یاروں پہ بھی برس رہی ہے۔ اب دیکھو حضور نے یہاں تک نہیں فرمایا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی، میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد، اس نے ایسے ہی کیا جیسے کہ زندہ نے میری زیارت کی ہے۔ یعنی یہ بھی گمان نہ کرنا کہ میں زیارت کرنے آیا ہوں تو حضور تو ویسے ہی ہیں، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں، ان میں کوئی چینجنگ نہیں، تیری آنکھوں کے آگے پردہ ہے، وہ ویسے دیکھ رہے ہیں جیسے صحابہ کو دیکھ رہے تھے، آج بھی تمہیں ویسے دیکھ رہے ہیں، تمہیں وہ مقام اس لیے نہیں مل رہا کہ تم اس طرح نہیں دیکھ رہے، تمہارے آگے پڑتا ہے۔ میں خیال نہ کرنا کہ تم میری زیارت کرنے آؤ تو تم یہ سمجھو کہ میں نے ان کی زیارت کیا، میں جس نے میری زیارت کی میری وفات کے بعد وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ اب وہ کتنا مقام ہے اس کا، آخری بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے کوشش کرو، یعنی مغفرت کے کام کرو، وہ کام کرو جس سے آپ کی بخشش ہو جائے، اور وہ جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور جلدی کرو اپنے رب کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے اور یہ متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی بخشش کی طرف جلدی کرو، اور یہ ضروری ہے، یہ امر وجوب کا ہے کہ اب ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہماری بخشش ہو۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھنی، والدین کا ادب و احترام کرنا، اور دیگر جو احکام الہیہ ہیں ہمارے اوپر لازم ہیں، ہم اس کو کریں کیونکہ یہ ذریعہ ہے مغفرت کا، اللہ کا حکم ہے،
اور یہ جنت کا ذریعہ ہے. اللہ اس ذریعے سے جنت عطا فرماتا ہے اور بخشش عطا فرماتا ہے. لیکن دیکھو بخشش طلب کرنا ضروری ہے، اور ایک جگہ ایسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وہاں آ جاؤ بخشش مل جائے گی. ذرا بولو تو صحیح. ایک جگہ ایسی ہے کہ یہاں چھوٹی ہے. ویسے مجھے بتاؤ کوئی چھوٹی ہے؟ یقینی ہے کہ آپ کی بخشش ہوگی؟ یہاں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ جیسے بھی روتے ہیں، تاجدار صداقت بھی روتے ہیں، مولا مشکل کشا شیر خدا بھی روتے ہیں، کیونکہ وہ بہت قریب ہے. تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنے رب سے ڈرتا ہے، اور جتنا رب کے دور ہوتا ہے دعوے کرتا ہے. اور جتنا قریب ہوتا ہے دعوے کم ہوں گے، رونا زیادہ ہوگا، اور وہ کہے گا میں گناہگار، اور وہ سمجھے گا کہ میں گناہگار ہوں، اور وہ خوف پہ رہتا ہے، امید پہ رہتا ہے. لیکن فرمایا ایک جگہ ایسی ہے جب وہاں پہنچ جاؤ گے اور پہنچ کر تم یہ عرض کر دو گے وہ یقیناً چیز مل جائے گی، اور یقیناً اللہ پاک فضل فرما دے گا. جس کا حکم دے رہا ہے کہ مغفرت میں جلدی کرو، وہ مغفرت وہاں نصیب ہو جائے گی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤکا محبوب تیرے پاس آ جائیں، جانوں پہ ظلم کر لیں تو کہاں آئیں؟ جاؤکا کا ضمیر خطاب ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آئیں. آج لوگ کہتے ہیں وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہم نے کہا وہاں تو رب نے بلایا. کس نے بلایا؟ جو پیسے دے کر جا سکتا ہے اور اس کی قسمت وہاں پہنچے تو وہ بھی مدینہ پاک حاضر ہو. تو جو نہیں جا سکتا دل تو ہے نا، کچھ جسم سے جاتے ہیں کچھ روح سے جاتے ہیں، میں دونوں ہی آ جاؤ. جو جسمانی طور پہ جائے سبحان اللہ، نہیں جا سکتا تو جاؤں کا روح وہاں پہنچائے، رسول اللہ کے روزے پہ اس کی روح پہنچے اور روح وہاں چک جائیں. اگر جسم جائے تو جسم اور روح دونوں چک جائیں، کیونکہ رب فرما رہا ہے بولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤں کا، اگر ظلم کر لو تو جاؤں کا محبوب کے پاس آؤ. میں پوچھتا ہوں کہ رب کا نام فرمان ہے تو پھر اسے کہاں جانا چاہیے؟ کدھر جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے. لیکن یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے خالی ہیں، ان کے پاس اسلام ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. اور جو رب کا نام فرمان ہے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کا نام فرمان ہے، پہلے حضور کا نام فرمان ہے. رب نے فرمایا میں نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے اس رسول کا حکم مانا جائے، اس رسول کی اطاعت کی جائے، میرے اذن سے کی جائے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کے حکم کو مانتا ہے اور جس نے رسول کے حکم کو مانا تحقیق اس نے اللہ کے حکم کو مانا ہے. اب جب رسول اللہ کا نام فرمان ہے تو رسول اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتا؟ ڈائریکٹ جاتا ہے. تو حضور کو چھوڑا ہے، باپ کا نام فرمان، ماں سے معافی مانگے اسے معافی مل جائے گی، باپ سے بھی تو معافی مانگے، ادھر بھی معافی مانگے. ادھر دونوں کا مجرم ہے، رسول اللہ کا بھی مجرم ہے اور رب کا بھی مجرم ہے. تو رب کہتا ہے میرا مجرم یار کا مجرم ایک ہی ہے، یار کے پاس آ جاؤ، جرم جتنا مرضی بڑا ہو لیکن آ جاؤ میرے یار کی بارگاہ میں، اور میرے یار کی بارگاہ میں آ کر کہو مالک مجھے معاف فرما دے. رب یہاں نہیں سنتا، یہاں بھی سنتا ہے، یہاں بھی قبول کرتا ہے. لیکن چھوٹی نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، تمہاری زبان اس لائق ہی نہ ہو، تمہارے اندر وہ کوتاہیاں ہو تو تم اس طرح دعا بھی نہ کر سکو، نہ قبولیت ہو. لیکن وہاں تمہیں نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو گناہگار سے گناہگار کو بلایا جا رہا ہے، وہاں گناہگار کو نہیں دیکھا جا رہا، وہاں یار کو دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں یار کی رسپیکٹ ہے، یار کی عزت دکھائی جا رہی ہے کہ تم کیا کہتے ہو کہ میرے محبوب دم بھی نہیں مار سکتے، وہ تمہارا دم ہے جو تم نہیں مار سکتے. یار تو وہ یار ہے، لاکھوں کا گناہگار بھی ہو میرے یار کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے کہے مالک معاف فرما دے، اور میرا یار کہہ دے مالک میرے پاس آ گیا اسے معاف فرما دے. اللہ پاک فرماتا اللہ وجد اللہ توابا رحیما. تو پھر شک بھی نہ کرنا، اسی وقت ٹائم بھی نہیں لگے گا. لوجد اللہ توابا رحیما، یوں سمجھو اجابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہے، ادھر زبان مبارک جنبش میں آئے گی، اسی وقت بخشش کا پروانہ آ جائے گا. میں جاؤں گا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما. تو ضرور اللہ کو تواب رحیم پالو گے، یعنی ضرور پاؤ گے، وگرنہ تو وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے. لیکن کہاں یہاں مجرم بلائے آئے ہیں،
जाऊ का है गवाह, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो, ये शान करीमों की दर की नहीं है। आला हज़रत किस अंदाज में कहा, आप बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, चोर हाकिम से छुपा करते हैं। ऐसा ही है कि नहीं कि हाकिम भी छुप देने, लेकिन चोर हाकिम से छुपा करते हैं। यहां इसके खिलाफ या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में ये कानून नहीं है, कानून ही बदल गया। लोग चोर हाकिम से छुपा करते हैं, या इसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, आप ही का चोर आप ही के दामन में आए, रब की रहमत पा जाता है, रब की मेहरबानियां पा जाता है। कैसे करीम हमारे आका हैं, कैसे मेहरबान हमारे आका हैं। सदियां बीत गई हैं, आज भी उम्मत को नवाजा जा रहा है, आज भी उम्मत पे फजल फरमाया जा रहा है, आज भी उम्मत को कोशिश मिल रही है, आज भी उसके परवाने मिल रहे हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, असर तक 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, धूप पड़ते हैं, और फिर क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी जो सुबह को आए। और फिर उसके बाद जो आते हैं 70,000, फिर उन्हें भी क़यामत तक बारी नहीं मिलेगी। ये एक उम्मती है, ये रसूलुल्लाह का गुलाम है, जिसे बार बार बुलाया जाता है और बुलाकर उसकी झोली को भरा जाता है। अल्लाह जल्ल वाला अपने महबूब करीम सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मोहतरम ज़ुल्फ़िकार वैसी साहिब, इनकी घरवाली, इनकी ये हज की जो सआदत है, अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, और हज के रास्ते में जो सहूलतें हैं मालिक इनके लिए आसानी फरमाए, और हज की जमी अरकान और जमी अरकान जिस तरह मालिक चाहता है उसी तरह इन्हें अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह।